اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں. ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں. جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شمع نظرات اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں. مفتی سلمان اجہری صاحب کی یہ پیغام. عزیزان گرامی وقار، میں یہ چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ہم رکے تھے کہاں آ کر؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا. میرے عزیزو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی. بے شک. آج کل کے معاملات نہیں، ابتدا سے حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد. سیدنا مظفر حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل گئے تھے، قید میں تھے. تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے. سبحان اللہ. میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں. میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی. بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا. بے شک. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. بے شک. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا. حق ہے. تو ہزاروں کیڑوں کے مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے. جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام، سبحان اللہ. ان کا یہ سبحان معمول اللہ. تھا. بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد تھی. وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے گئے. نہ چٹانوں نے ان کا راستہ روکا، نہ دریاؤں نے ان کا راستہ روکا. وہ جس طرف سے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا تھا. عزیزان گرامی وقار، کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر جلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی. اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شان لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے. بہت زیادہ چالاک رہنے والوں سے نہیں، دیوانوں سے دنیا گھبراتی ہے. اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ دیوانہ کہاں دیکھتا ہے کسی کو پتا نہیں. اور یہ اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے. عزیزان گرامی وقار، آج آپ کے سامنے حاضر آیا یہ میرے استاد گرامی، مربی، استاذ الاساتذہ، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات
ایک کر دیے تھے، میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے۔ ان کی محنتیں رائگاں نہ بے گئی۔ شک حق ہے۔ بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور بکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے، اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا، اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے، ایک ہی علاج تھا۔ جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات سبحان اللہ، جو ہمارا معمول تھا ہم نے بے جو شک دیکھا، سبحان اللہ، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا بے شکار ہو شک کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے، اور نہ میرے بے شک مصطفیٰ سبحان نے اللہ، باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں۔ الحمدللہ، جس شان کے ساتھ رسول سبحان پاک اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں، وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر سبحان میں اللہ، عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، عزت انہیں رسول جانا اللہ، انہیں مانا، سبحان نہ اللہ، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کی کسی مسلمان مقام و گیا، منصب اور سبحان مرتبے اللہ، میں عزت نہیں ہے۔ اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے حق بولتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ بے شک العزیز حق آگے ہے، سناتے رہیں گے۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے۔ حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے۔ تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی، لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا۔ میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا ہوں، لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں،
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बगदाद के सरे बाजार आपको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए। आपको अंदाजा है, बुजुर्गान दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहां गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई, वो थे हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रदी अल्लाह ताला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने आपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था, 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना, लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है? कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरसे हदीस, दरसे तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहां इस तरह अदा होती हैं जैसे लगता है गुंबद खजरा की छांव में है। रब तबारक व तआला का ये एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया। इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती, जब जब इमाम रहा मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था। 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था, 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी। रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे, 25वां साल था। जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग। नमाज दीन से कहाँ ज्यादा रिश्ता, कहाँ हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलहमदुलिल्लाह पहले दिन तरावी पढ़ा है, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तेकामत, ये सारी चीजें दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा, अकरबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी। मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी हैं। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है, सबकी दुआओं का। मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा ज़ख़ीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोज़े, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा।
रब तबारक व ताला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे, और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहब्बा अकरबा रिश्तेदारों ने भी कहा इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती? एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। बेशक, अगर वो सुभान अपने अल्लाह। फजल से अता कर दे तो इसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे, एक बात शमाई याद नजरात, आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दे ताकि आपके पास दीनी मालूमात पहुंचता रहे। आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे। रब व तबारक व ताला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ाए तुफ़ैल में उन्हें रिहाई नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शमाइन हजरात, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखे और उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे, जैसे हम सभी ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ की थी। 8 महीने की होगी। उन बुजुर्गाने दीन की कैद 8 साल 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अतहार हैं, अइम्मा इज़ाम हैं। उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फख्र था बेशक। कि तुमने कभी चोरी के इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते हैं। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है? शर्म आती है बोलने में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीजों? ये एक अलग कहानी है, अभी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ है। बेशक, इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग ना इंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान ना इंसाफी करे, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास आदमी के ठेकेदारी में नहीं है, बेशक, सभी का खून शामिल है, थोड़ी है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। और मेरे अजीजों, पता नहीं ये भी शायद राहत इंदौरी साहब का शेर है, बेशक, और इससे पहले भी कुछ बोला था, वो भी उनका ही था, तो डेंजर ही हुआ करता है। अल्लाह तबारक व ताला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। जो चीज खास तौर पर बोलनी है वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को खास टारगेट करके नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं, लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि पता है देखो इस मौलाना को किस तरह की है, इसी तरह दूसरों को भी कर दिया जाए। जो कंफर्ट जोन में बैठने के आदी हो गए, वो अपना एरिया छोड़कर हटना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ कहूंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, तो मेरा ऐश खतरे में आ जाएगा। अक्सर की यही सोच है,
میرا تو اپنا دھندا ہے, میرا بزنس ہے, میرے بیوی بچے ہیں. ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں, آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے. میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں. جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے, آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا. جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ, تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہماری ماں نہیں ہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے. بالکل. تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خواہ یہ مصیبت کیوں مول لی؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو, بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے. لیکن میرے عزیزو, یہ ان کی اپنی محبت ہے. سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے. کتنے ایسے ہیں, میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے. میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے, ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے, گوشت مچھلی نہیں کھائی. حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی. یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز, کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے, میں کسی کو چاہتا نہیں, یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں. کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے بے پاس. شک, میرے ان بھائیوں کی بے اور میرے شک, بے بہنوں شک. کی, میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے. اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے. رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے. سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے. مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے, لیکن یہ سب بے چیزیں شک, ایک سبحان طرف, اللہ. میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے, بھائیوں کے, بہنوں کے, میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے. یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے, ان کی آنکھیں لال, یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے. آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے. گھٹتے رہتے, لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے, لیکن ہم جس کے بے لیے شک. کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں, اس کی حق محبت میں ہے. کوئی سمجھوتا نہیں. ایمان اسی کا نام ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد, اپنے مال, صلی اللہ علیہ دولت, اپنے وسلم, ماں بے باپ, شک سب سے حق ہے. زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے. دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے. وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی. بڑے بڑے قالین, صوفے بچھے ہوئے, تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے, یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیون لگے کپڑے پہنتے, ایک کھجور پر پورا دن گزارتے. جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے, بھاگ گئے. سب سارا مال سب چھوڑ کر بھاگ گئے, بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید. اب سنو, جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے, کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے تھے, ایسے مہنگے صوفے, اتنی قیمتی غذائیں
انہوں نے دیکھی نہیں تھی، سب جمع کرنے لگے، سب جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید نے کہا خبردار ہاتھ مت لگانا، سب ہٹ جاؤ۔ سب ہٹ گئے، چند صحابہ کو بلایا، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگا دو۔ پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا۔ تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا، یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں۔ خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے۔ یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے، عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے۔ اور جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ آج میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اکثر کا حال یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے گا، گھر بار خطرے میں آ جائے گا۔ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا۔ آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ بس یہ جذبہ باقی رہے، ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بہت لوگ ہوں گے، بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے، مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، سب اسی انتظار میں ہیں۔ میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پہلے بولتا تھا، یا رسول اللہ، یا علی۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی بے شک کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں۔ ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی، لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، جتنی زندگی صلی باقی اللہ ہے، علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ کہ ختم ہو جاؤ۔ دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، اور اسلام نے کہیں پر بھی بالکل حق ہے، تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے، کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی، کہیں مجھے کوئی بات بتا دو، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام سے تعلق ہوتا اور اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی۔ بے شک آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے،
मैं नौजवानों से कहूंगा, बहुत दिन गुजार लिए टिकटॉक पर मुजरे और तुम्हारे इस इंटरनेट की दुनिया पर जिस तरह तुमने आवारगी कर ली है, सल्लल्लाहु वक्त अलैहि कम वसल्लम। बचा है। आ जाओ मेरे बेशक। नबी पाक की गुंबद की छांव में, इज्जत वहीं पर है, उन्हीं के कदमों में बेशक, इज्जत सुभान है, अल्लाह। और यहाँ पर भी है और आखिरत में भी है, आखिरत में भी है। बस उस इज्जत के लिए आप सबसे मैं बेशक। गुजारिश ये करूंगा, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ। जो तुम्हारी नमाजें बाकी हैं उसको पूरी कर लो, इससे पहले कि दुनिया तुम पर नमाज पढ़ ले, इससे पहले कि तुम्हारे बेशक। जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो। और उलमाए ज़वील एहतराम का अदब व एहतराम अपने अंदर रखो। सिर्फ इस बात के लिए आपको मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जिस रास्ते से गुजारा गया, जितने दिन कैदोबंद की सोहबतें गुजारी गई, ये सिर्फ ये मैसेज देना था कि फिर इस मौलाना का ये हो सकता है तो छोटे छोटों की क्या कर देंगे। ऐसा अगर बिल्कुल। तब भी घबराने की जरूरत थी। आपको पता है इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की आजादी में 30,000 उलमा को फांसियों पर लटकाया गया। अंग्रेजों ने 30,000 उलमा को कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकती थी। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां बुजुर्गान दीन के उलमाए ज़वील एहतराम की हुई हैं। यह और बात है कि इस जनरेशन ने आज हमको देखा तो इनको बहुत बड़ा लगता है, इनको बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। बेशक। प्रोसेस से बहुत सारे उलमा को गुजारा गया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इमरजेंसी के जमाने में 18 महीने तक कैद में गुजारे, 18 महीने तक इमरजेंसी, वो भी डिक्टेटर का जमाना था। उस जमाने में भी आप अंदर रहे, लेकिन बाहर आने के बाद ना आपके मिशन में कोई कमी आई। बेशक। शमाइन हजरात, आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब व तबारक व ताला उन्हें गैब से मदद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।